بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں پھر ٹیکسز پر بات ہوگی۔ پچھلی جو ویڈیوز آ رہی ہیں میری 7-8 جو پچھلی ویڈیوز ہیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ موجودہ صوبائی اور وفاقی گورنمنٹ نے جو سلوک کیا ہے، اب کل پنجاب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں زرعی سیکٹر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کسی بھی حکومت نے جو پچھلی جتنی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے ریلیف ہی دیا ہے زراعت کو، لیکن جب سے یہ نگران سیٹ اپ اور موجودہ حکومت آئی ہے انہوں نے کسانوں کو بھی ٹھوکنا شروع کر دیا ہے۔ تو کل پنجاب اسمبلی میں ایک بل منظور کیا ہے انہوں نے جو کسانوں پر سپر ٹیکس کے نام سے ایک نیا ٹیکس لگایا ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ وہ ٹیکس کون سا ہے، کتنی آمدن پر کتنا ٹیکس لگے گا۔ تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی شیئر کر دیا کریں۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو پچھلی جتنی گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے کسانوں کو کوشش کی ہے ہمیشہ ہی ریلیف دینے کی، کیونکہ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہے اور ایگریکلچر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ اسی پہ چلتی ہے۔ انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر بند کر دیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جو پچھلی ویڈیوز اگر کسی نے نہیں دیکھی تو 3-4 ویڈیوز پچھلی دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اور اگر ہر بندہ پراپرٹی کا کام کرتا ہے، جو پراپرٹی سے تھوڑا بہت بھی ٹچ ہے بندہ، اس کو پتا چل گیا ہوگا کہ پلاٹ اور مکان جو تھے رجسٹری خرچے اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں کہ وہ تمام کا تمام کام ختم ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں کسانوں کی طرف۔ کسانوں کو انہوں نے جو نچوڑنا شروع کیا ہے اس میں جو اب گنے کی فصل دوبارہ تیار ہونے والی ہے اور جو پچھلے سال کا گنا انہوں نے فیکٹریوں میں کسانوں نے پھینکا ہوا ہے، ابھی تک اس کے پیسے ان کسانوں کو نہیں ملے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں کہ جو پچھلے سال گندم کا حال انہوں نے کیا ہے، گھر گندم 4,000 روپے من کے حساب سے کسان کو یا 4500 میں پڑ رہی ہے، اور وہی گندم کسانوں نے 2,000 روپے من کے حساب سے بھی بیچی ہے۔ رواج ہے ایک، ہر بندے کے پاس زمین نہیں ہے، بے شمار لوگوں نے ٹھیکے پہ زمینیں لی ہوئی ہیں اور ان میں سے 70% جو لوگ ہیں وہ بھاگ گئے ہیں، ٹھیکہ پورا نہیں کر سکتے، اپنی زمینوں سے انکم ہی اتنی نہیں تھی ان کی کہ وہ ٹھیکہ ادا کر سکیں۔ تو اب انہوں نے بجائے اس کے کہ ریلیف دیں، کل پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا ہے، زرعی ترمیمی ایکٹ 2024، اس کے مطابق کسانوں پر ایک سپر ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ 12 لاکھ سے کم جس کی آمدن ہوگی وہ اگر ٹیکس ادا نہیں کرے گا تو اس کو 25,000 روپیہ 20,000 روپیہ اس کو فائن پڑے گا۔ اور بہت سے لوگ جو کسان ہیں یا عام پبلک ہے وہ کہتے ہیں جی ہم سے کس طرح ٹیکس لیں گے۔ جب ان کو نوٹس آ گیا ایف بی آر کی طرف سے اور انہوں نے وہ پے نہیں کیا تو پر دن کے حساب سے 0.1% پر دن کے حساب سے ان کو اس پہ جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اور 4 کروڑ سے کم جن کی انکم ہے ان کو 25,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا، اور 4 کروڑ سے اوپر جس کی زرعی انکم ہے اس کو 50,000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ جرمانہ ادا نہیں کریں گے تو اس صورت میں جس طرح میں نے بتایا کہ 0.1% کے حساب سے ان کو فائن بھی دینا پڑے گا۔ لائف سٹاک کا شعبہ زراعت سے پہلے علیحدہ تھا لیکن اب اس کو بھی مرج کر دیا ہے انہوں نے زراعت میں۔ تو لائف سٹاک جو بندے رکھتے ہیں ان کو بھی اسی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا اور ان سے بھی جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اچھا، ان سے پوچھا یہ جائے کہ کسانوں میں عام پبلک میں اتنی ہمت اب رہ گئی ہے؟ کسانوں کا جو حال انہوں نے بجلی کے بلوں کی صورت میں اور جو پچھلے سال گندم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، پہلے جب ہماری گندم کی فصل آنے والی تھی تو انہوں نے یوکرائن سے جو ختم ہوئی جو بارشوں میں جنگ میں گندم تھی جو انہوں نے سمندر میں بہانی تھی وہ گندم امپورٹ کر لی، اور اس گندم کے آنے کے بعد ہماری جو گندم کی فصل جب آئی تو اس کا ریٹ 2,200 سے بڑھ ہی نہیں سکا۔ تو اب یہ جو ٹیکسز زراعت پہ لگائے جا رہے ہیں، ایک تو کسانوں کو انہوں نے مافیا کا نام بھی دیا ہے، حالانکہ ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ کسان جس طرح
دسمبر کی جو مائنس میں ٹمپریچر جاتا ہے ان راتوں میں پانی لگاتے ہیں، جا کے کھادیں ڈالتے ہیں، فصلوں میں سپرے کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو پہلے ہی وسائل نہیں ہے۔ اگر کسی نے ٹیوبل لگایا ہے تو اس کا 4 لاکھ روپیہ ٹیوبل کا مہینے کا بل آ جاتا ہے۔ تو جو پچھلے سال کا گنا پھینکا ہوا ہے اس کے پیسے ابھی تک کسانوں کو نہیں ملے، اور جو گندم کا حال انہوں نے کیا، اس کے بعد منجی کی فصل، چاول کی فصل آ گئی، اس کا بھی یہی حال ہے۔ کسان کی جتنی لاگت ہے اس سے آدھی قیمت پر وہ چیزیں ان سے خریدی جا رہی ہیں۔ یہ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو ہمارے ملک میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ اس میں ان کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف دینا چاہیے، کھاد میں بھی ریلیف دینا چاہیے، اور بر وقت ان کے پیسے بھی دینے چاہیے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ زائد گندم ہو گئی ہے، گنا ہو گیا ہے، چینی بنا کے ایکسپورٹ کریں، گندم باہر بھیجیں، تاکہ ملک میں جو کسان اپنی فصل بیجتا ہے کم از کم اس کے جو پیسے پورے ہوں۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ابھی پوٹینشل باقی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اور جو زراعت ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے قرضہ دینا ہوتا ہے، اور جو قرضہ بندہ دیتا ہے اس بندے نے قرضہ واپس لینا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی شرائط لگاتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جو آپ نے ٹیکس میں ریلیف دیا ہوا ہے وہ ٹیکس میں ریلیف ختم کریں اور نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائیں۔ یہ دیکھنا جو اس ملک کی گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ ہمارا ملک کا کسان یا ہمارے ملک کا جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ہے وہ کتنا کام کر رہا ہے، کتنا پوٹینشل ہے اس میں ابھی۔ تو آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ ٹیکس در ٹیکس اور بار بار ٹیکس لگائی جا رہے ہیں۔ قرض یہ حکومتیں لیتی ہیں کک بیکس لے کے، اپنے باہر جائیدادیں بناتی ہیں، اور اس قرض کا جو جب قسطیں اتارنی ہوتی ہیں تو وہ پھر عوام کو ہی دینی پڑتی ہیں۔ پنجاب اسمبلی سے جو کل انہوں نے بل منظور کروایا ہے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے سوائے نون لیگ کے، ایون کہ ان کی جو سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی ہے اس نے بھی واک آؤٹ کیا ہے کہ یہ ٹیکسز کسانوں پہ، عوام پہ یہ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، اور 2024 کا ترمیمی جو زرعی ٹیکس ہے اس بل کو منظور کروا لیا ہے۔ اور 2025 میں جیسے اب گنے کی فصل آنی ہے 2025 میں، گندم کی فصل آنی ہے 2025 میں، تو اس پر اس گورنمنٹ نے بزور ڈنڈا، بزور بازو انہوں نے یہ تمام ٹیکسز عوام سے، کسانوں سے وصول کرنے ہیں، اور جو عوام پہلے ہی جو غربت کی نچلی لکیر تک پہنچ چکے ہیں، یہ ٹیکسز دینے کے بعد ان کا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو جائے، اور موجودہ جو حکمران ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کو کھل کے پتہ چلے کہ یہ عوام دوست حکومت ہے یا عوام دشمن حکومت ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔